بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. آج السلام علیکم السلام علیکم السلام. یہ آج کلاس کا حضرت حضرت ہم حضرت حضرت چاہتے ہیں خیریت سے کل ہیں ہم آپ؟ جی فرمائیے، بولیے. ہم کل کلاس نہیں آ پائے، ہم باہر تھے تو نیٹ ورک ایشو تھا کیا تو نام ہے اسی آپ لیے کا؟ کلاس نہیں آ پائے۔ عرشیہ کوثر۔ 1 منٹ. کیا نام ہے؟ عرشیہ کوسو. عرشیہ کوثر۔ جی ٹھیک ہے جی. آج ہم پڑھنے والے ہیں دروس اللغة العربیہ. یہ ساری کتابیں میں نے آپ کو گروپ پر بھیج دی تھی. امید ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ڈاؤن لوڈ بھی کر لی ہوں گی. جی وہ کتاب جی مطلب بیسک کتاب ہے وہ، اور بہت ہی آسان ہے. البتہ جی مطلب جی یہ اسی کتاب کا نوٹ تیار کیا ہے آپ لوگوں کو، تاکہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو. اور دو کتابیں جو ہیں ہماری الطریقۃ الاصلیہ، دروس اللغة العربیہ، دونوں کی ایک ہی نوٹ ہے. اسٹارٹنگ میں جو ہمارا سبق ہوگا وہ یہی سبق دونوں کتاب میں ہوگا. اس کے بعد جو تیسری کتاب ہوگی وہ سیرت کی ہوگی. اور چوتھا جو پارٹ ہوگا آج کے لیسن کا وہ ہوگا قرآن کریم بالتجوید. تو ہم شروع کرتے ہیں دروس اللغة العربیہ سے. دروس اللغة العربیہ کا جو آج ہمارا پہلا سبق ہے وہ ناؤن انڈیکیٹو کا ہے، یعنی جس کو ہم عربی یا اردو میں اس میں اشارہ بولتے ہیں. جیسے ہم ہندی یا اردو بولتے ہیں، اشارہ کرنے کے لیے یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر مطلب اشارہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو ہمیں قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، یا پھر ہمیں دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، چیز یا تو قریب ہوگی جی یا دور ہوگی. اگر ہمیں قریب کی طرف اشارہ کرنا ہے، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو اس کو بولتے ہیں اس میں اشارہ قریب. اس میں اشارہ قریب یعنی وہ اسم جس کے ذریعے قریب کی طرف اشارہ کیا جائے. تو جیسے انگلش میں دس آتا ہے قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اسی طرح عربک میں ہاذا آتا ہے. ہاذا. ٹھیک ہے، جی یہ ہاذا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، یعنی یہاں پر الف نہیں ہوتا. ہا کھڑا زبر زال الف زبر زا، لیکن سمجھانے کے لیے یہاں پر الف لکھا گیا ہے، ہاذا. ٹھیک ہے، تو اس میں اشارہ یعنی عربی میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جب کہ وہ چیز قریب ہو تو ہاذا کا یوز ہوتا ہے. ہم ہاذا کے ذریعے سے. حضرت جی حضرت آپ دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کر دیں ہمارے یہ آپ دوبارہ سے ایک بار ریپیٹ کر دیں۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آج جو ہمارا سبق اسٹارٹ ہوگا دروس اللغة العربیہ میں، جو کتاب پڑھیں گے یہ اس کتاب کی نوٹ ہے. تو وہ ہوگا ناؤن انڈیکیٹو کا سبق، یعنی اس میں اشارہ کا. جس کسی لفظ کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں یہ قریب کی طرف، اور دور کے لیے ہم بولتے ہیں وہ، یعنی وہ کتاب، وہ قلم، وہ لڑکا، وہ لڑکی، یا وہ زمین، یا وہ گاڑی. اور قریب کے لیے ہم یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح عربی میں یہ کے لیے ہاذا کا لفظ آتا ہے. جیسے ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذا ولد، یہ لڑکا ہے. ہاذا بنتن، ہاذہ بنتن، یہ لڑکی ہے. تو ہاذا یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ہاذہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. یہ فرق ہم آگے پڑھیں گے، ابھی صرف ہمیں ہاذا کے بارے میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی قریب کی چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے تو ہم لفظ ہاذا کے ذریعے کریں گے. ہاذا کا لفظ ہم یوز کریں گے، ہاذا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مطلب لیونگ نان لیونگ، جس کو ہم اردو میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول، عاقل یا غیر عاقل بولتے ہیں. تو تمام چیزیں نان لیونگ میں شمار ہوتی ہیں، غیر ذوی العقول میں شمار ہوتی ہیں. اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ لیونگ میں یعنی ذوی العقول میں شمار ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں کسی چیز کی طرف، یعنی وہ چیز نان لیونگ ہو، اس چیز کی طرف اگر ہمیں اشارہ کرنا ہے تو پھر ہم جیسے انگلش میں ہم بولتے ہیں واٹ، واٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے.
تو عربی میں آتا ہے ماں کا لفظ آتا ہے، میم الف زبر ماں، ماں کا لفظ آتا ہے، تو ہم اس میں اشارہ سے پہلے ماں لگا دیتے ہیں، ماں ہاضا یہ کیا ہے، کوشچن بن جاتا ہے ماں ہاضا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لفظ ہاضا یہ اس میں اشارہ ہے، دوسرا حرف ہے ماں، یہ کوشچن ورڈ ہے کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے، جیسے ہم جیسے ہم اردو میں کیا بولتے ہیں یہ کیا ہے، اور انگلش میں ہم واٹ بولتے ہیں، اسی طرح عربک میں ماں آتا ہے، اس میں اشارے سے پہلے ہم ماں لگا دیں گے، ماں ہاضا یہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہو، لیکن کتاب کھولیں گے تو یہ چیزیں ہمیں واضح طور پر معلوم ہوں گی اور سمجھ میں بھی آئیں گی۔ تو نیچے لکھا ہوا ہے ماں، یہ کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ہوتا ہے، جیسے ماں ہاضا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا لفظ جو آج ہمارا آئے گا وہ ہوگا حمزہ استفہامیہ، یعنی الف ہوگا، الف جس کو ہم بولتے ہیں حمزہ، حمزہ استفہامیہ، یہ بھی کوشچن ورڈ ہے، یہ کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو، اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے ہاذا کتابن، یہ ایک سینٹینس ہے، ہاذا کتابن یہ کتاب ہے، تو اب ہمیں پوچھنا ہے کیا یہ کتاب ہے، یعنی تعجب سے اگر ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر ہم اس سے پہلے لگاتے ہیں احاذا، الف ایک الگ لفظ ہے، کوشچن ورڈ ہے، پھر ہاذا کتابن یہ ایک پورا سینٹینس ہے، احاذا کتابن کیا یہ کتاب ہے، از دس ا بک کیا یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں آج ہمارے سبق میں آئیں گی، ہاذا آئے گا، یہ اس میں اشارہ ہے، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ہاذا کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماں کا لفظ آئے گا، کسی چیز کے بارے میں ہمیں جاننا ہو جس کو ہم نان لیونگ بولتے ہیں، اگر ہمیں جاننا ہو تو ہاذا سے پہلے ہم ماں لگا دیں گے، ماں ہاذا یہ کیا ہے، اور الف جو آئے گا جس کو ہم حمزہ استفہامیہ بولتے ہیں عربی میں، حمزہ استفہامیہ، حمزہ استفہامیہ کوشچن ورڈ، تو یہ کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں ہم احاذا کتابن کیا یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب کتاب میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں یہ کتاب نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، دروس اللغہ جی العربیہ، جی یس سر لغیر، جی دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا، یہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کا فرسٹ لیسن شروع ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے ہاذا اس میں اشارہ اور ماں کے ذریعے سے، دیکھیے یہ فرسٹ لیسن ہے، حضرت، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت جی اس کس کا کا مطلب مطلب، کیا ہوگا؟ اب کتاب کتاب کا کا مطلب، نام ہے نا جو درست؟ جی 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 1 منٹ، دروس، یہ دروس کے معنی ہوتا ہے لیسنس، دروس یہ درسون کی جمع ہے، جی دروس کے معنی سبق، اللغہ یعنی لینگویج زبان، العربی یعنی عربی زبان، تو عربی زبان کے جی لیسنس اسباق، لغیر غیر بولتے ہیں یعنی دوسرے لوگ، لغیر الناطقین بہا یعنی عربی زبان بولنے والوں کے لیے، غیر عربی زبان بولنے والوں کے لیے، لغیر ناطقین جی ناطقین یعنی بولنے والے، اور لغیر یعنی جو عربی نہیں بولتے ان لوگوں کے لیے عربی اسباق۔ جی دیکھیے یہ ہے الدرس الاول فرسٹ لیشن ہے، ہاذا اس میں اشارہ جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے گا، ہم نے ماں کے بارے میں پڑھا، ماں کوشچن ورڈ ہے، کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے آتا ہے یہ کیا ہے تو ہم ماں ہاذا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے نیچے ایک سینٹینس ہے احاذہ بیتن کیا یہ گھر ہے، تو یہ کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے، شک کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے احاذہ، تو یہاں پر حاذہ سے پہلے جو حمزہ ہے الف ہے اس کو ہم بولتے ہیں حمزہ استفہامیہ، پورے سبق میں یہی تین چیزیں، اور باقی ہر لفظ کے آگے تصویر بنی ہوئی ہے جس سے ہمیں اس لفظ کے معنی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔
اور مطلب کلاس میں کوشش کی جائے گی مطلب صرف گرامر بتا کر کچھ قاعدے بتا کر اور الفاظ کے معنی بتا کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں سے ہی پڑھوایا جائے تاکہ آپ کی جو غلطی ہوں وہ بھی سامنے آئے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے. آپ میں سے مطلب کوئی بھی پڑھ سکتی ہیں. حضرت ہم پڑھیں عرشیہ. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاذا حاذا بیتن یہ گھر ہے. حاذا مسجد حاذا مسجد یہ مسجد ہے. حاذا بابن یہ دروازہ ہے. حاذا کتاب یہ کتاب ہے. حاذا قلم یہ قلم ہے. حاذا مفتاح یہ چابی ہے. حاذا مکتب یہ ٹیبل. یہ میز ٹیبل یا ٹیبل. ٹیبل ہاں جی میز ٹیبل. یہ میز ہے. حاذا سریر یہ بیڈ ہے. حاذا کرسی یہ کرسی ہے. آپ میں سے کوئی اور پڑھیں آپ شروع سے اسٹارٹنگ سے. حضرت ہم جو پڑھے صحیح ہے. جی آپ نے سے پڑھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں امینہ. جی پڑھیے. حاذا حاذا بیتن یہ گھر ہے.